ہر شخص بالکل غافل ہے۔ اے لوگوں، میں سخت لفظ جمعے کے دن رمضان میں نہیں بولنا چاہتا، لیکن میرا دل دکھا ہوا بہت دکھا ہوا ہے، اور اب تو میں اتنی سخت باتیں کرنے لگا ہوں جو میں پہلے نہیں کرتا تھا۔ شاید یہ عمر کا تقاضا ہے کہ برداشت سے باہر ہوا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا خدا پولیس ہے، مسلمان اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ مسلمانوں نے سمجھا ہے کہ اللہ اب طاقتور نہیں رہا، اب اللہ کمزور ہو گیا، اب اللہ RSS کے مقابلے میں کمزور ہے، اب اللہ BJP کے مقابلے میں کمزور ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہارے ایمان کو مسلمانوں؟ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اور دیر بھی اس لیے ہے کہ اللہ چھانٹنا چاہتا ہے ہم میں سے تم میں کون ہے پکا مسلمان اور کون ہے دکھاوے کے مسلمان۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اگر کسی مسلمان مرد یا عورت سے پوچھا جائے کہ اسلام میں کتنے فرائض ہیں، کن کاموں کو اسلام فرض قرار دیتا ہے، تو اکثر جواب یہی ملتا ہے کہ اسلام میں 4 فرائض ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور یہیں سے اس بات کا دکھ کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ 99% شاید مسلمان یا زیادہ تر مسلمان اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نہیں اچھا لگ رہا ہے کہ میں اتنی سخت بات کہوں۔ جو دیندار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، دینی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی اکثریت بھی اسلام کو صحیح طور پر سمجھے ہوئے نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا آپ کے چہروں سے۔ دیکھو، ارکان الگ چیز ہیں اور فرائض الگ ہیں۔ ارکان تو 4 ہیں، بلکہ 5، لیکن فرائض بہت لمبی فہرست ہے۔ اسی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت اسلام کی اکثریت پر عمل نہیں کر رہی۔ ہماری زندگیوں میں اسلام کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر، ہر قیمت پر والدین کو خوش رکھنا، ان کی خدمت کرنا فرض ہے۔ کوئی مسلمان نہیں کہے گا کہ یہ بھی فرض ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس کی بدسلوکی کو برداشت کرنا فرض ہے۔
اپنے گھر و مکان کو صاف رکھنا، گھر کے سامنے والے حصے کو بھی صاف رکھنا، یہ بھی فرض ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ ہاتھ اٹھائیں جو لوگ جنہوں نے پہلے کبھی سنا ہو۔ 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن گھر کا کچرا باہر ڈال رہے ہیں۔ یہ نہیں معلوم کہ ہم ایک فرض توڑ رہے ہیں، فرض، نفل واجب نہیں۔ اسی طرح ظلم کو روکنے کی کوشش کرنا فرض ہے، فرض، فرض۔ ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرنا مجھ پر اور آپ سب پر، میری بیوی پر، میری بیٹوں بیٹیوں پر، آپ کے گھر کی عورتوں پر، آپ سب پر فرض ہے، فرض ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ؟ آج ذرا صفائی سے بتا دو مجھے، ہے کہ ذہن میں یہ کام ہوگا کسی کا؟ کوئی نیتا کریں گے ظلم سے روکیں گے؟ یا علماء اس کے خلاف کچھ بول دیں گے؟ بس ہم سے کیا مطلب؟ ہم تو بزنس مین ہیں، ہم تو انجینئر ہیں، ہم تو تاجر ہیں، ہم تو ینگ اسٹوڈنٹ ہیں، ہم تو ٹیچر پروفیسر ہیں، ہم تو 4 بچوں کی ماں ہیں۔ اللہ کے رسول نے حکم کے لہجے میں فرمایا ہے، دیکھو اپنے بھائی کی مدد کرنا تم پر ہر حال میں فرض ہے۔ بھائی اگر مظلوم ہو تب بھی مدد کرنا فرض ہے، اور بھائی اگر ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کرنا فرض ہے۔ صحابہ کی کیا شاندار تربیت ہوئی تھی، اور کتنے سمجھدار بنے تھے صحابہ۔ صحابہ اسلام کو کس طرح سمجھتے تھے۔ میں جو رونا رو رہا ہوں اور کوئی سننے والا مجھے نہیں مل رہا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی۔ مجھے ایک بھی سمجھنے والا نہیں مل رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو سمجھو۔ 50 60 70 سال کے ہو گئے، اکثر اسلام کو نہیں سمجھا، نہیں سمجھا اسلام۔ جب اللہ کے رسول سے یہ جملہ سنا صحابہ نے کہ تم کو اپنے بھائی کی مدد کرنی پڑے گی، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم، تو صحابہ چپ نہیں بیٹھے۔ صحابہ نے بے شک بے شک کہہ کے سر نہیں ہلایا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ہم لوگ سمجھ نہیں پائے، اب تک تو آپ نے یہ سکھایا تھا کہ مظلوم کی مدد کرنی ہے، وہ چاہے بھائی ہو چاہے کوئی اور ہو، اور آپ نے یہ سکھایا تھا کہ ظالم کی مدد بالکل نہیں کرنی، چاہے وہ تمہارا سگا بھائی ہو۔ آج آپ فرما رہے ہیں کہ تم کو ہر حال میں بھائی کی مدد کرنی ہے، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم۔ تو یہ تو عجیب سی بات آپ فرما رہے ہیں، ہمیں اور سمجھائیے۔ یہ ہے سننے والے، یہ نہیں کہ بیوقوفوں کی طرح سنتے رہیں۔ کان کھول کر، دماغ کھول کر صحابہ سنتے تھے، اور جب ایک بات انہوں نے ایسی سنی جو اب تک ان کی اسلام کی سمجھ سے جوڑ نہیں رکھتی تھی، تو وہ ادب کی وجہ سے چپ نہیں بیٹھے، انہوں نے سوال کیا۔ میں تو سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ سوال پوچھنے سے بے پناہ خوش ہوئے ہوں گے، کیونکہ آپ کو یہ لگا ہوگا کہ میری محنت ضائع نہیں جا رہی، اور یہ لوگ اسلام کو سمجھ رہے ہیں۔ تب آپ نے جواب میں تشریح فرمائی کہ ہاں، ظالم کی مدد کرنے کے بارے میں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس سے میری مراد یہ ہے کہ تم کو اس کو ظلم سے روکنا ہے، ظلم نہیں کرنے دینا، یہ اس کی مدد ہے۔ کاش کہ مسلمان اس پر عمل کر رہے ہوتے تو آج دنیا میں اس قدر ظلم نہ ہو رہا ہوتا۔
کوئی ایک آدھ بندہ ظلم کے خلاف بولتا ہے، قوم اس کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے، وہ اکیلا مارا جاتا ہے۔ اگر قوم ساتھ کھڑی ہو اور پوری قوم کو ایک بات کا احساس ہو کہ ظلم سے روکنا ہماری ذمہ داری بھی ہے، خالی فلاں حضرت کی نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم بیان سن کر داد دے دیں، تالی بجا دیں، تعریف کر دیں کہ واہ واہ ایک ہی بندہ ہے جو بول رہا ہے، اس سے زیادہ تو دھوکے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو فریب ہے، آپ اپنے لوگوں کو دشمن کے حوالے کر رہے ہیں۔ آپ خود غافل رہ کر ظلم سے روکنے کے سلسلے میں سینکڑوں بار آپ کو پکارا جاتا ہے اور آپ سر ہلاتے رہتے ہیں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسلام ایک طرف انفرادی اصلاح پر زور دیتا ہے، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، نمازوں کی پابندی کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، تسبیحات کا اہتمام کرو، پاک صاف رہو، طہارت کے حکموں پر عمل کرو، نگاہوں کو قابو میں رکھو، کردار کو گندہ نہ ہونے دو۔ یہ انفرادی اصلاح ہے۔ ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ سماج کے اندر بھی برائیوں اور ظلم کو نہ پھیلنے دو، اجتماعی طور پر بھی معاشرے کو ظلم سے اور برائیوں سے پاک صاف رکھو، مقابلہ کرو ڈٹ کر، جس طریقے سے تم کر سکتے ہو کرو، طریقے سینکڑوں ہو سکتے ہیں۔ عملی محنت کے ذریعے سے ظلم کو روکنا، زبان کے ذریعے سے ظلم کو روکنا، کم سے کم درجہ یہ کہ اندر دل دماغ کی پوری طاقت کے ساتھ اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرنا۔ ہمارے ملک میں بھی ظلم کرنے والی طاقتیں جو اس قدر مضبوط ہو گئی ہیں، اس میں ہماری لاپرواہی کو بھی دخل ہے، ہماری بے تعلقی، بے خبری، ناسمجھی، سستی، کاہلی کو بھی دخل ہے، ہمارے بخل کو بھی دخل ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں، اور اگر آپ میں کچھ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں تو میری اگلی بات کو غور سے سنیں، وہ یہ کہ سب باتیں مجموع میں کھول کر نہیں کہی جا سکتی، مجموع میں اصولی باتیں کی جاتی ہیں۔ مجمع میں سمجھایا جاتا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرنا فرض ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا فرض ہے، مظلوم کی مدد کرنا فرض ہے۔ اب اس کے بعد طریقہ کار کیا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری بات مجموع میں بتائی جائے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے بعد اس بیان کرنے والے سے ملیں، اس سے وقت لیں، سفر کر کے جانا پڑے تو جائیں، یہ آپ پر فرض ہے، اور آپ اس سے پوچھیں میں ظلم کا مقابلہ کرنے میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں ظلم کو روکنے کی کوشش میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں مظلوم کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ تب وہ شخص آپ سے تفصیلات پوچھے گا، آپ کا علاقہ کون سا ہے، وہاں کے کیا حالات ہیں، وہاں کیا امکانات ہیں، وہاں ظلم کی کون کون سی شکلیں ہو رہی ہیں، اور پھر وہ آپ کو مشورہ دے گا کہ بھائی اس طریقے سے آپ ظلم کو روکنے کی کوشش میں شریک ہوں، مظلوم کی مدد اس طرح کریں۔ لیکن حال یہ ہے کہ بیان سن کر لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سر ہلاتے رہتے ہیں، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بے شک کہتے رہتے ہیں مشاعرے کی طرح۔ اس کے بعد تفصیلات پوچھنے والے نظر ہی نہیں آتے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس ہم نے بیان سن لیا، کام کر دیا، ہمارا کام ہو گیا۔ بیان کرنے والے کی مجبوری یہ ہے
کہ وہ ساری عملی باتیں بیان میں نہیں کہہ سکتا. نہ آپ کو ہضم ہوگا، نہ اور بہت سے کان ایسے ہیں کہ جن میں زخم ہو جائیں گے. اس لیے عقل مندوں، خدا کے بندوں، کچھ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ میں کہ نہیں ہیں. آپ تعارف کراتے ہیں کہ میں انجینئر ہوں. کیسے انجینئر ہے آپ تعارف کراتے ہیں کہ میں لائر ہوں، میں وکیل ہوں، میں پروفیشنل ہوں، میں اکاؤنٹنٹ ہوں، میں ٹیچر ہوں. پھر یہ کیا ٹیچر ہیں آپ کہ 10 سال سے آپ کوئی بات سن رہے ہیں اور آج تک آپ نے اس کی تفصیل جاننے کی کوشش نہیں کی؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ علماء آپ کے گھر آئیں؟ آپ سفر نہیں کریں گے؟ آپ کہیں جا کر تفصیلات معلوم نہیں کریں گے؟ آپ کے دل میں بے چینی نہیں ہوگی؟ اگر مسلمانوں نے ظالموں کو روکا ہوتا تو اس ملک میں کروڑوں دلت نہ ہوتے. اگر مسلمانوں نے مظلوموں کی مدد کی ہوتی تو اس ملک میں کروڑوں اچھوت نہ ہوتے، کروڑوں انٹچیبل نہ ہوتے، کروڑوں OBC نہ ہوتے، کروڑوں دیوداسیاں نہ ہوتیں، کروڑوں وہ لڑکیاں نہ ہوتی جن کو مندروں میں پروہتوں اور پجاریوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ شادی نہیں کریں گی. وہ شادی نہیں کرتی مگر وہ وہاں بیٹھے ہوئے پجاریوں کی جنسی حوث کو جانوروں کی طرح پورا کرتی ہیں. مسلمان تماشا دیکھتا رہتا ہے، مسلمان فلموں میں دیکھتا ہے، مسلمان ڈراموں میں دیکھتا ہے، مسلمان اسکول کالج میں اپنے سامنے دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ایک دلت کے بچے کو اسکول کے اندر گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے. آج بھی ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے. مسلمان دیکھتا ہے کہ ایک دلت کے بچے کو کنویں سے پانی کھینچنے نہیں دیا جا رہا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر اتنے بڑے ودوان بنے، اتنے بڑے پروفیشنل بنے، اتنے بڑے وکیل بنے، اور شاید یہ بات بھی آپ میں سے بڑے بڑے پڑھے لکھے نہیں جانتے کہ وہ اکنامکس کے دنیا کے چند بڑے ماہروں میں تھے. 2 میدان تھے ان کے، ایک لا قانون اور ایک اکنامکس. آپ جانتے ہیں کہ وہ جب تک اسکول میں پڑھتے رہے کلاس روم کے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں ملی ان کو. وہ کلاس کے باہر بیٹھتے تھے، اندر گھسنے کی اجازت نہیں تھی. مہار کا بچہ، دلت کا بچہ، اچھوت کا لڑکا یہ نہیں آ سکتا. وہ ڈیفنس کالج تھا، برٹش زمانہ تھا انگریزوں کا. امبیڈکر کے باپ برطانوی فوج میں ملازمت کرتے تھے، اس لیے ان کے بچے کو اس اسکول میں ایڈمیشن تو مل گیا، لیکن اسکول کے پرنسپل نے، جو برہمن تھا، اس نے کہا کہ یہ بچہ کلاس کے اندر نہیں بیٹھے گا. آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کروڑوں لوگوں پر سالوں سال سے کتنا ظلم ہو رہا ہے. مسلمانوں نے یہاں حکومت بھی کی مگر اکثر بادشاہوں نے مظلوموں کی مدد نہیں کی، اکثر بادشاہوں نے ظلم سے روکنے کی کوشش نہیں کی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کے بعد، تابعین کے بعد، اول نسل کے عرب مسلمانوں کے بعد پھر دھیرے دھیرے یہ جو ہمارے ملکوں میں اسلام آیا، یہ اسلام سکڑ گیا. نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، ٹوپی، پاجامہ، کرتا، داڑھی اس میں. اور اسلام کا تصور فرائض، پتہ نہیں یہ جملہ بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں. اسلام کا تصور فرائض مسخ ہو گیا. اچھے دیندار اور تہجد گزار یہ نہیں جانتے کہ جس طرح نماز فرض ہے ویسے ہی تقریباً ظلم سے روکنا بھی فرض ہے. ایک فرق ہے دونوں میں، وہ بھی میں واضح کر دوں، ورنہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جا کر علماء تک بات پہنچائیں اور علماء اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے قلم کاغذ اٹھا لیں. ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت پر، ہر بالغ مرد اور عورت پر اس کام کا کرنا فرض ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر امت میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس فرض کو ادا کر رہے ہوں، جیسے ظلم سے روکنے کے فرض کو، جیسے ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کی فرض کو، جیسے مظلوم کی مدد کے فرض کو، اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، مثلا 1 کروڑ مسلمانوں میں لگے ہوئے ہیں 25 لاکھ 50 لاکھ اور کام پورا ہو رہا ہے، تو باقی 25-50 لاکھ اگر اس کام میں خود شریک نہیں ہوں گے لیکن ان کی مدد کرتے رہیں گے تب بھی معاف ہو جائے گا. یہ ہے مطلب فرض کفایہ.
آج تو یہ مصیبت ہے کہ فرض کفایہ بولتے ہیں اور فرض کفایہ کا مطلب بھی نہیں جانتے. امت میں وہ کام نہیں ہو رہا ہے جتنی بڑی تعداد میں ہونا چاہیے. مظلوموں کی مدد نہیں ہو رہی, قیدیوں کو رہا کرانے کی کوشش نہیں ہو رہی, جیل میں ٹھوسے جا رہے ہیں ہمارے نوجوان. ان نوجوانوں کے پاس کیسز لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ان کی بیویاں جوانی سے بوڑھی ہوئی جا رہی ہیں, ان کے بچے چھوڑ کر گئے تھے گود میں یا پیٹ میں, اور آئے تو 18 سال کا لڑکا نہ باپ کو پہچان رہا ہے نہ باپ بیٹے کو پہچان رہا ہے. لیکن امت سو رہی ہے, امت پوچھتی نہیں جا کر کہ بھائی ہمارے اس بھائی کا کیس چل رہا ہے, یہ مقدمہ چلنے میں کتنے خرچ آتے ہیں, ہم بھی تھوڑا سا حصہ لینا چاہتے ہیں. ہر شخص بالکل غافل ہے. اے لوگوں, میں سخت لفظ جمعے کے دن رمضان میں نہیں بولنا چاہتا, لیکن میرا دل دکھا ہوا بہت ہے, بہت دکھا ہوا ہے. اور اب تو میں اتنی سخت باتیں کرنے لگا ہوں جو میں پہلے نہیں کرتا تھا. شاید یہ عمر کا تقاضا ہے کہ برداشت سے باہر ہوا جا رہا ہے. کہاں کی نمازیں آپ کی, کہاں کی تراویح اور کہاں کے تہجد؟ کیا آپ نے پتہ لگایا ہے کہ بیلگام کی جیل میں کتنے مسلمان بے گناہ بند ہیں؟ کسی نے پتہ لگایا تو ہاتھ اٹھائے. کیا آپ نے کوئی ذمہ داری اپنی سمجھی ہے کہ وہ جو جیل میں بند ہیں ان کے گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے؟ گجرات کے ایک مفتی صاحب گرفتار کیے گئے, بالکل جھوٹے الزام میں ان کو جیل میں ٹھوس دیا گیا اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی, سزائے موت. 1 سال گزرا, 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال, 8 سال, 10 سال, یہاں تک کہ ان کی بیوی نے پریشان ہو کر, اس پریشانی کا تصور بھی میں اور آپ نہیں کر سکتے جو صبح شام شاندار سحری افطاری اپنے بستروں پر کھاتے ہیں. اس بیوی نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اپنے 3 بچوں کا گلا دبا کر خود بھی زہر کھا کے مر جائے. کیا کرتی بیچاری, کسی نے پوچھا ہی نہیں. شروع میں 2-4 دن لوگ آئے, اس کے بعد سب ارے بھائی ان کے اوپر کیس چل رہا ہے, ان کے گھر نہیں جانا, ان کو فون نہیں کرنا ورنہ پولیس ہم کو بھی پکڑ لے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. مسلمانوں کا خدا پولیس ہے. مسلمان اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. مسلمانوں نے سمجھا ہے کہ اللہ اب طاقتور نہیں رہا, اب اللہ کمزور ہو گیا, اب اللہ RSS کے مقابلے میں کمزور ہے, اب اللہ BJP کے مقابلے میں کمزور ہے. کیا ہو گیا ہے تمہارے ایمان کو مسلمانوں؟ کون ہے اللہ جانتے ہو؟ کیا حیثیت ہے BJP اور RSS کی؟ جس اللہ نے فرعون کو تماشا بنا دیا, جس اللہ نے حامان و شداد کو تماشا بنا دیا, جس اللہ نے قوم عاد اور قوم ثمود کو دسا دیا, کوئی حیثیت ہے موجودہ حکام کی ان کے سامنے؟ آنے والے دنوں میں دیکھ لینا, یہ فقیر مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے یہ ذلیل ہوں گے انشاءاللہ. دیر لگ رہی ہے تمہاری اور میری کاہلی کی وجہ سے, حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے, خود غرضی کی وجہ سے, اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نے توفیق دی کسی کو کہ وہ پہنچے فوراً, اور پہنچ کر جلدی سے ان کے گھر والوں سے رابطہ قائم کروایا, سمجھایا بجھایا, معافی مانگی کہ معاف کر دیں پورے مسلمانوں کو, آپ کا خیال نہیں رکھا اس لیے آپ پریشان ہو گئیں. اللہ کا فضل ہوا کہ کی سمجھ میں آ گیا, اور پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. 1 سال کے بعد, اس واقعے کے 1 سال کے بعد تقریباً سپریم کورٹ آف انڈیا نے ان کو باعزت بری قرار دیا. اپنے فیصلے میں صاف لکھا کہ بالکل جھوٹا مقدمہ ہے. سخت ترین لتاڑ ڈانٹ ماری گجرات کی حکومت کو, جنہوں نے اس بے گناہ عالم دین کو ایک سزائے موت کا مستحق قرار دیا تھا. اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, اور دیر بھی اس لیے ہے کہ اللہ چھانٹنا چاہتا ہے ہم میں سے تم میں کون ہے پکا مسلمان اور کون ہے دکھاوے کے مسلمان, کون ہے منافقین, کون ہے خالی ٹوپی کرتے پجامے والے مسلمان, کون ہے خالی جمعے کے مسلمان. الیکشن میں ووٹ ڈالنا یہ بھی ایک طریقہ ہے ظلم کو روکنے کا, ظلم کو کم کرنے کا,
ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کا، مظلوم کی مدد کا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ پورا کا پورا تنہا کافی نہیں ہے، لیکن یہ یقیناً ایک اہم طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ پھر وہی مصیبت، بہت سے دیندار مسلمان وہ ووٹ ڈالنے کو غیر دینی کام سمجھتے ہیں، وہ ووٹ ڈالنے کی اہمیت نہیں سمجھتے، ان کے گھر والے ووٹ نہیں ڈالتے، ان کی بیوی بچے ووٹ نہیں ڈالتے، لاکھوں کروڑوں ووٹ کم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ظالم اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور مجرم وہ دیندار ہوتے ہیں جو اپنی جھوٹی دینداری کے دھوکے میں، اپنی جہالت کی وجہ سے ظلم کو روکنے اور کم کرنے کا ایک موقع چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اجتماعی فرائض میں سے ایک فرض ہے ووٹ ڈالنا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے باقاعدہ ایک مضمون لکھ کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ شریعت کی روشنی میں ملک کے موجودہ حالات میں ووٹ ڈالنا ہر مسلمان ووٹر پر فرض ہے۔ آپ اس سے بڑی بات کیا چاہتے ہو؟ کیا علماء آپ کے پیر چھوئیں آ کر؟ کیا علماء آپ کی خوشامد کریں؟ آپ علماء کو کتنا ذلیل کرو گے؟ اپنے خیر خواہوں کو کتنا اکیلا چھوڑو گے؟ قوم کے لوگوں، اپنے خیر خواہوں کو مضبوط کرو۔ آپ کہو بلند آواز میں، ہم سے جو غلطی ہوئی اللہ معاف کر دے، آپ بھی معاف کر دیں، اب ہم اپنے کسی رہبر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تم نے رہبروں کو اکیلا چھوڑا ہے، تب حکومتوں کی ہمتیں بڑھتی ہیں کہ وہ کبھی مولانا کلیم صدیقی کو بند کر دیں اور کبھی مفتی سلمان اظہری کو بند کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سب ایک ہیں، مسلک کی بنیاد پر لڑائیاں بند کرو۔ اگر آپ کو کسی مسلک سے تعلق ہے بہت مبارک، لیکن ہمارا اصل مذہب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اور ہمارا انجام بھی ایک ہے۔ کسی طرح کا جھگڑا نہیں۔ یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے۔ اللہ کرے اب یہ سب ختم ہو جائے، ہم سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ مسجد کسی کی نہیں ہے، مسجد تو اللہ کی ہے۔ گلے مل جاؤ، ایک دوسرے کو دعوتیں کرو، ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کے علماء کی دعوت کریں، دسترخوان بچھائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے دعا کی درخواست کریں۔ یاد رکھنا ہر مسلک والوں میں کچھ خوبیاں ہیں، یہ سب مسلک مل کر ایک امت بنے گی۔ اب کب تک یہ مسلک کا ہم لوگ ڈھول پیٹیں گے؟ اب بن جاؤ ایک امت، اس لیے کہ دشمن ایک امت بن گیا۔ قرآن نے اعلان کیا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ کفر کی طاقتیں ایک امت بن گئیں، ایک قوم بن گئیں، ایک جماعت بن گئیں، ایک سنگٹھن بن گئیں، ایک تحریک بن گئیں۔ آپس کے اختلافات انہوں نے ختم کر کے ایک ہو گئے وہ تمہارے خلاف۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تم بھی ایک نہیں بنو گے، اگر تم ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنو گے، تو یاد رکھنا تمہاری اس بدماشی کی وجہ سے، تمہاری اس بدفعلی کی وجہ سے پوری دنیا میں فی الارض فتنة و فساد کبیر، بہت بڑا فتنہ و فساد پھیلے گا تمہاری پھوٹ کی وجہ سے۔ اب تو نہ مدرسے چھوڑے جا رہے ہیں، نہ درگاہیں چھوڑی جا رہی ہیں، مدرسوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، اور درگاہوں پر بھی، مزاروں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اب بھی امت ایک نہیں ہوگی، اب بھی درگاہیں اور مزاریں والے الگ رہیں گے اور مدرسے والے الگ رہیں گے۔ اب تو بھائی خدا کے لیے اب تو ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر مضبوطی کے ساتھ ایک طاقت بنو، اور اس بات کی عادت ڈالو کہ جب یہ میرے جیسا کوئی کہنے والا یہ بات کہے تو جس مجمع کے سامنے کہے اس مجمع میں سے کم 50% لوگ وہ باقاعدہ اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے ساتھ آئیں، میرے پاس آئیں، میرے جیسے لوگوں کے پاس آئیں اور تفصیل پوچھیں کہ ہم اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے کیا کریں۔ نوجوانوں آؤ گے؟
یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو، میں چوڑیاں بھیجوں؟ میں سچ کہتا ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے۔ او مال والو، اپنے مال کو شادیوں میں خرچ کرتے رہو گے؟ بتاؤ، جواب دو، شادیوں میں خرچ کرو گے یا قوم کی حفاظت کے لیے خرچ کرو گے؟ کہاں خرچ کر رہے ہو قوم کی حفاظت کے لیے؟ 10 روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلتے قوم کی حفاظت کے لیے، اور شادیوں میں لاکھوں روپے سودی قرضہ لے کر خرچ کر رہے ہو۔ میں تم سب کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، جن لوگوں نے مال کو شادیوں میں خرچ کیا ہو، اللہ آج ان سب کا نام لکھ لیجئے۔ اگر وہ توبہ نہ کریں اور اگر وہ معافی نہ مانگیں تو اللہ ان کو بدترین سزا دیجئے، شرمناک سزا دیجئے، عبرتناک سزا دیجئے۔ رمضان کے جمعے میں زندگی میں پہلی مرتبہ یہ میں بددعا دے رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تمہارے لوگ جیلوں میں ہیں، ان کا مقدمہ یہ لڑا جا رہا ہے۔ تمہارے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ جو لوگ جیل میں ہیں ان کا گھر والوں کا حال پوچھتے ہو کبھی کہ ان کے گھر پہ افطاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ان کے گھر پہ سحری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ 4 دن کے بعد عید ہے، ان کے بچے بھی روئیں گے۔ تمہارے بچے شاندار کپڑے پہن کے گھومیں گے، اور ان کے بچے جو قوم کے لیے قربان ہو گئے ان کے بچے روئیں گے، اور تم اپنی بچوں پر فضول خرچیاں کرو گے۔ تم اپنی لڑکیوں کی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرو گے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ان شادیوں پر جن شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوں، اور ان شادیوں میں برکت ڈالے جو شادیاں سادگی کے ساتھ کی گئی ہوں، کم پیسے میں وہ شادیاں کی گئی ہوں، جن شادیوں میں فضول خرچیاں نہ ہوئی ہوں، جہاں بے پردگیاں نہ ہوئی ہوں، جہاں غریبوں کا دل نہ دکھایا گیا ہو، ان شادیوں میں برکت ڈال۔ اور جن شادیوں میں دکھاوا کیا گیا ہو، اے اللہ پورے ملک میں کہیں کسی شہر کسی گاؤں میں کوئی مسلمان گھرانے کی شادی جو دھوم دھڑاکے سے ہوئی ہو، آج یہ فقیر مسافر بیمار بوڑھا یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس شادی پر لعنت برسا دے۔ ہوش کے ناخن لوگ مسلمانوں، 50-60 سال ہو گئے مجھے، اور میرے بڑوں کو تو پتہ نہیں سینکڑوں سال ہو گئے، سنتی ہی نہیں قوم۔ معلوم تھا قبرستان میں ہم لوگ بول رہے ہیں۔ ایک ذمہ داری نہ ہوتی تو میں اپنے ہونٹ سل لیتا اور میں طے کرتا کہ میں کوئی دینی گفتگو اس نالائق قوم سے نہیں کروں گا۔ نوجوانوں، اپنے اپنے ماں باپ سے کہنا کہ میری شادی میں فضول خرچی نہیں ہوگی۔ اٹھاؤ نوجوانوں ہاتھ۔ کون نوجوان کہیں گے شاباش، اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہیں ضد کرو، تم کہو کہ میں بائیکاٹ کر دوں گا، میری شادی میں فضول خرچی نہیں ہوگی، میری شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے جہیز نہیں آئے گا، میں کماؤں گا، میں 12 گھنٹے ڈیوٹی دوں گا، میں کما کر اپنے گھر میں ڈبل بیڈ لاؤں گا، اے سی لاؤں گا، فریج لاؤں گا، ڈنر اور ٹی سیٹ لاؤں گا، سب لاؤں گا، لڑکی والوں سے لڑکی کے سوا کچھ نہیں لوں گا۔ وہ اپنی نازوں پالی بیٹی میرے حوالے کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی احسان ہے؟ میں جہیز نہیں لوں گا، میں فقیر نہیں ہوں، میں یتیم نہیں ہوں، میں اپاہج نہیں ہوں، میں معذور نہیں ہوں، میں چلتا پھرتا ہٹا کٹا نوجوان ہوں، میں کماؤں گا اور اپنے منہ میں لقمہ بعد میں رکھوں گا، پہلے اپنے ہونے والی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھوں گا۔ یہ مزاج مسلمان نوجوانوں کا ہونا چاہیے۔ اگر ان کی ماں لالچی ہے کہ جہیز آنا چاہیے، اکثر یہ عورتوں کی لالچ ہوتی ہے اور لڑکے بھی اس میں پھسل جاتے ہیں۔ لڑکوں کو چاہیے کہ ماں کے پیر پکڑ کر، ماں کے قدموں پر سر رکھ کر اس بات کی خوشامد کریں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میرے گھر میں جہیز نہیں آئے گا، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے گھر میں جہیز لڑکی کے گھر سے نہیں آئے گا، میں پہلے شادی سے پہلے بھی پورا سامان گھر میں لاؤں گا، اور شادی کے بعد جو کمی ہوگی وہ بھی پوری کر دوں گا۔ اپنی ہونے والی بیوی کو راحت کا جنت کا احساس دلاؤں گا، خود بعد میں کھاؤں گا، پہلے اپنی پیاری بیوی کو کھلاؤں گا۔ لیکن امی، جہیز لڑکی کے گھر سے نہیں آئے گا، میں عام آدمی نہیں ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا امتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اتنے درد کے ساتھ رمضان کے جمعے میں یہ باتیں جو کہی گئیں وہ جہاں تک پہنچیں گی اثر کریں گی۔ سب سے پہلے یہاں جو آپ براہ راست سن رہے ہیں یا دنیا میں کہیں پر بھی یہ پیغام ایک مسافر کا پہنچے گا، ہر گھر میں اس پر تذکرہ ہوگا، مشورہ ہوگا،
مذاکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔